نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں تشریف فرما تھے، اچانک آپ کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا جن کا نام حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبریل اللہ کے وہ فرشتے ہیں جن کا یہ کام تھا کہ وحی کو انبیاء تک پہنچانا، اللہ کے پیغام کو انبیاء تک پہنچانا، یہ ان کا کام تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو حضرت جبریل کہنے لگے پڑھیے۔ حضور نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اللہ کے فرشتے نے حضور کو پکڑا اور اپنے سینے سے چمٹایا۔ دوسری مرتبہ انہوں نے کہا پڑھیے، تو آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ حضرت جبریل نے پھر آپ کو سینے سے لگا لیا۔ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا۔ پھر انہوں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم سے سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کو یاد کیا۔ حضور گھر تشریف لے آئے اور اپنی وائف حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے کہا کہ مجھے چادر دیں۔ حضور نے چادر لی اور اپنے اوپر ڈال کر حضور آرام فرمانے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ دیر بعد جب طبیعت بحال ہوئی، کچھ بہتری ہوئی، حضرت خدیجہ کو بتایا کہ آج یہ واقعہ پیش آیا ہے اور مجھے گھبراہٹ ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا آپ غم نہ کریں، خوف نہ کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، آپ تو ہر کسی کے کام آتے ہیں، آپ گھبرائے نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بات کی تو حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنے ساتھ لیا اور ورقہ بن نوفل جو دور کے رشتے میں حضور کے چچا تھے، حضرت خدیجہ نے ورقہ بن نوفل سے کہا کہ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ حضور نے سارا کچھ وہی بتا دیا۔ ورقہ بن نوفل وہ تھے جو اس دور میں بھی جب ہر طرف کفر کا اندھیرا تھا، اس دور میں بھی وہ موحد تھے اور اچھے لوگوں میں ان کا شمار تھا۔ اس وقت تک وہ کمزور ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، کچھ کتب میں یہ ہے کہ وہ نابینا بھی ہو چکے تھے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ اگر میں جوان ہوتا اس دور میں جب آپ اعلان نبوت فرمائیں گے، اس وقت تک میں جوان ہوتا یا میں تندرست ہوتا یا میں بالکل ٹھیک ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا، آپ کے ساتھ چلتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ کو مکہ والے نکال دیں گے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا مجھے مکہ والے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا جی آپ کو مکہ والے نکال دیں گے۔ کافی دن گزر گئے، وحی نہ آئی۔ اچھا ایک اور بات، کافی سارے لوگ بولتے ہیں وحی، لفظ ہے وحی، قرآن پاک میں ان ہوا الا وحی یوحا، بڑے لوگ یہ بولتے ہیں وحی، تو لفظ ہے وحی۔ خیر کافی دن یہ سلسلہ بند رہا۔ اس کے بعد ایک دن حضور گھر سے باہر نکلے تو حضور کو وہی فرشتے نے جناب جبریل نے آواز دی، اے محمد یا محمد۔ حضور نے دیکھا کہ وہی غار والا فرشتہ، ایک چیئر لگی ہوئی ہے، ایک کرسی ہے، زمین و آسمان کے درمیان وہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضور گھر تشریف لے آئے اور پھر چادر لی اور آرام فرمانے لگے۔ حضور آرام فرما رہے تھے کہ پھر وحی آئی، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑے ہوئے، قم فانذر، اٹھئے اور لوگوں کو اپنے رب کے عذاب سے ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، وثیابک فطہر، اور اپنا لباس پاک رکھیے، والرجز فہجر، اور بتوں سے دور رہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوسری وحی یہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اسلام کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے اور توحید کے اعلان کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔